السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد میں گاندھی اور عثمانیہ کی طرز پر مزید 4 دواخانے کیے جائیں تعمیر، وزیر اعلیٰ کی عہدیداروں کو ہدایت۔ حیدرآباد کو صاف، سرسبز و شاداب شہر میں تبدیل کرنا حکومت کا مقصد، کے ٹی آر کا خطاب۔ مجلسی وفد کی واٹر ورکس کے ایم ڈی سے نمائندگی، پانی کے مسائل کی فوری یکسوئی کا مطالبہ۔ منڈا مارکیٹ میں سونے کے تاجر کے زیورات لے کر فرار ہونے والا سارق گرفتار، مسروقہ زیورات ضبط۔ اور مغل پورہ والٹا کے پاس پیش آئے سرقے کی واردات کا معمہ حل، 2 سارق گرفتار۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ ریاست میں شعبہ صحت کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیمپ آفس پر محکمہ صحت سے متعلق بجٹ اجلاس کا جائزہ لینے کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں صاف ستھرے ماحول، برقی کی مؤثر سربراہی اور دیگر ضروری کاموں پر مکمل توجہ دی جائے۔ حیدرآباد میں گاندھی اور عثمانیہ کے طرز پر مزید 4 نئے دواخانوں کی تعمیر کی جائے اور اس کے لیے اراضی کی بھی نشاندہی کی جائے۔ کنگ کوٹھی اسپتال کو سپر اسپیشلٹی کے طرز پر ترقی دی جائے۔ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی دواخانوں کو ترقی دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ ہر ضلع میں کم سے کم 4 مقامات پر ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ کے مراکز بھی قائم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں مخصوص امراض کے مریض پائے جاتے ہیں وہاں پر ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ابتدائی طبی مراکز میں کم سے کم 1 ڈاکٹر کی تعیناتی لازمی ہونی چاہیے۔ سرکاری ڈاکٹرز کو دیہاتوں میں 1 سال خدمات کی انجام دہی کے لیے پابند کیا جائے۔ ایمبولینس خدمات 104 اور 108 کی خدمات کو بھی مزید مستحکم بنایا جائے۔ ہائی وے پر ہونے والے حادثات سے نمٹنے کے لیے محکمہ پولیس اور محکمہ صحت کے درمیان تال میل کو بہتر بنانے کی وزیر اعلیٰ نے ڈی جی پی کو ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی طبی مراکز سے لے کر نمس تک اسپتال میں کیا ضرورتیں درکار ہیں، اس پر جامع رپورٹ تیار کی جائے اور ضروریات کے مطابق بجٹ تیار کریں۔ اجلاس میں وزیر صحت لکشما ریڈی، وزیر فائنانس ایٹلا راجندر اور چیف سیکریٹری راجیو شرما کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے محکمہ پنچایت راج و دیہی ترقی، بلدی نظم و نسق و شہری ترقیات کے بجٹ کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ کیمپ آفس میں منعقدہ اجلاس میں آئندہ مالیاتی سال کے لیے دونوں محکمہ جات کے تحت کیے جانے والے پروگراموں کی ترجیحات اور اس کے فنڈز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں متعلقہ وزیر کے ٹی آر، وزیر فائنانس ایٹلا راجندر اور ریاستی چیف سیکریٹری راجیو شرما کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد کو صاف، سبز اور محفوظ شہر میں تبدیل کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ آسکی میں منعقدہ اجلاس میں میئر رام موہن، ڈپٹی میئر فصیح الدین کے علاوہ کمشنر جی ایچ ایم سی بی جناردھن ریڈی اور دیگر عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کے ٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے بہترین شہروں میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کو حیدرآباد میں بھی عوام کے لیے فراہم کیا جائے اور حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانا بھی حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے مقصد سے ہی حکومت نے عظیم تر حیدرآباد کے لیے 100 دنوں کے منصوبے کو قطعیت دی ہے۔
اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے دوباک میں اردو گھر اور شادی خانے کے لیے 1 کروڑ روپے منظور کرتے ہوئے احکام جاری کیے ہیں۔ واضح رہے کہ میدک کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں اعلان کیا تھا۔ آئی ٹی کے ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ نے ہفتے کو ضلع رنگا ریڈی کے شاہ میر پیٹ میں بٹس پلاننگ کیمپس کے دوسرے مرحلے کے تعمیری کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر کے ٹی آر نے کیمپس میں سائیکلنگ کلب کا افتتاح بھی انجام دیا۔ کے ٹی آر نے اس موقع پر کہا کہ شاہ میر پیٹ کو ایجوکیشن ہب میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ جلد ہی پرائیویٹ یونیورسٹی بل کو بھی لایا جائے گا۔ اس سے پہلے کے ٹی آر نے بھومی پوجا میں حصہ لیا۔ بٹس پلاننگ میں اس وقت 3000 طلبہ مختلف کورسز کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے ایم ڈی بی شفیع اللہ نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے اقلیتوں کے لیے 70 اقامتی اسکولز منظور کیے ہیں اور اس کے لیے 2000 کروڑ روپے کا بجٹ بھی منظور کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان اقامتی اسکولز میں بہترین انفراسٹرکچر اور قابل ٹیچرز کے ذریعے طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کی جائے گی۔ شفیع اللہ نے بتایا کہ سبسڈی قرض اسکیم کے لیے اب تک 60,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں اور درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ 29 فروری مقرر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے تحت مختلف اداروں کے اشتراک سے روزگار سے مربوط کورسز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ نوجوان ان کورسز سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بینکیبل سبسڈی اسکیم امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے 29 فروری۔ آن لائن رجسٹریشن چل رہا ہے۔ ابھی تک 60,000 اپلیکیشن ابھی تک آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریننگ اینڈ امپلائمنٹ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں دی بیسٹ انسٹیٹیوٹس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ان دی حیدرآباد سٹی لائک اپولو ہاسپٹلس ہے، نیک ہے، بعد میں ٹاسک بول کے ایک آرگنائزیشن ہے، دین ٹیچرس ٹریننگ کا، دین سپیٹ، ایسا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان دی حیدرآباد میں سلیکٹ کر کے ان کے ساتھ ہم لوگ اگریمنٹ کر کے we are giving the employment to the poor people. ہوم سیکورٹی سسٹمز سی سی کیمرہ کا آئی پی ایس ایس سے کر رہے ہیں۔ اپولو ہاسپٹل سے پیرامیڈیکل بھی چالو ہوئے گا۔ بعد میں کاکے طیبہ سے اسٹیچنگ کلاسز بھی گرلز کے لیے اسٹارٹنگ ہوگا۔ بعد میں سپیٹ میں پلاسٹک ٹیکنالوجی کا ٹریننگ بھی چالو ہوئے گا۔ دین ٹیچرس ٹریننگ کا سینٹرز بھی اسٹارٹ ہو گئے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان شراون نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری ویب سائٹ کو بند کرتے ہوئے دستور کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ محکمہ آر ٹی آئی سے رجوع ہونے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شراون نے کہا کہ 18 فروری کو وزیر اعلیٰ کو اس سلسلے میں مکتوب روانہ کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ شراون نے کہا کہ حکومت کے لاپرواہ موقف کی وجہ سے وہ آر ٹی آئی سے رجوع ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر کس قانون کے تحت ویب سائٹ کو بند کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صرف عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ شراون نے یہ بھی الزام لگایا کہ محکمہ آبپاشی، صنعت، ریت پالیسی اور ہاؤسنگ کارپوریشن میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئی ہیں۔ مجلسی ارکان مقننہ کے وفد نے ایم ڈی واٹر ورکس بی جناردھن ریڈی کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے اعلان کیے گئے 100 دن کے پروگرام کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے ایم ڈی جناردھن ریڈی پر زور دیا کہ ماتحت عہدیداروں کو ہدایت دیں کہ وہ تمام حلقے جات کا دورہ کرتے ہوئے پانی کے مسائل کا جائزہ لیں اور فوری اس کی یکسوئی بھی کریں۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری نے کہا کہ بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر مجلسی ارکان مقننہ کے وفد نے ایم ڈی واٹر ورکس سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ بیشتر حلقے جات میں آلودہ پانی اور پانی کی قلت کے مسائل پائے جاتے ہیں۔ عہدیداروں کو فوری اس سلسلے میں توجہ دلائی جائے کہ اس اہم مسئلے کی یکسوئی کی جائے۔
اس وفد میں ارکان مقننہ کوثر محی الدین، جعفر حسین معراج، الطاف حیدر رضوی اور دیگر بھی شامل تھے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر ایم ڈی واٹر ورکس سے مل کر اپنے اپنے علاقوں کے سیوریج کے اور واٹر ورکس کے مسائل کو پیش کیے اور خصوصاً مطالبہ کیا کہ 100 ڈیز کا پروگرام جو اس سے پہلے کیا گیا تھا آپ کے بھی اس کو کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، عوام کو اس سے سہولت ملتی ہے۔ ایم ڈی واٹرز نے تمام اپنے اسمبلی حلقے جات کے تمام تفصیلات نوٹ کرے۔ سب سے اولین مسئلہ جو ہے پولیوشن جو آ رہا ہے، میلا پانی جو آ رہا ہے، اس کی شکایتیں بے شمار ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی لوگ ہاسپٹلائز ہو یا کسی کو طبیعت خراب ہو، اس سے پہلے یہ اٹینڈ کرنا چاہیے۔ شدت کے ساتھ پورے ایم ایل ایز اس بات کا مطالبہ کیے کہ جہاں کہیں بھی میلا پانی آ رہا ہے پہلے وہ کمپلین اٹینڈ کر کے وہ شکایت کو، عوام کی وہ شکایت کو دور کرے، اور اس کے بعد جو سیوریج کے لینا ہے، جو مین ہولز کی ریپیئرنگ ہے، سیوریج کے نئی لائن ڈالنے کا ہے، جو کام منظور ہو گئے ہیں اس کو دوبارہ شروع کرنا ہے، ایسے کاموں میں اجلت کے ساتھ اس کو شروع کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ مزید ہر ایک اسمبلی حلقے کے ایم ایل ایز اپنے اپنے مسائل کو پیش کرے۔ ہم کو توقع ہے کہ اس پر عمل ہوگا، عنقریب لوگوں کو اس مسئلے میں لوگوں کو سہولت ہوگی اور پولیوشن کی شکایت دور کی جائے گی۔ شکریہ۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے اپنے حلقے کے نومنتخبہ کارپوریٹرز اور عہدیداروں کا تعارفی اجلاس منعقد کیا۔ رکن اسمبلی چار مینار نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ کارپوریٹرز کی نمائندگیوں پر فوری توجہ دیتے ہوئے مسائل کی یکسوئی کی جائے۔ مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے درگاہ یوسفین کے احاطے میں کرائے سے مقیم مکینوں کو ہراساں نہ کرنے کی وقف بورڈ کے عہدیداروں کو تاکید کی ہے۔ تقریباً 50 سال سے مقیم مکینوں نے دارالسلام رجوع ہو کر شکایت کی تھی کہ وقف بورڈ کے عہدیدار انہیں مکانات خالی کرنے کے لیے ہراساں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے فوری متعلقہ حکام سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں تاکید کی ہے کہ کرائے میں اضافے کے نام پر انہیں ہراساں نہ کیا جائے، غریب مکینوں کی گنجائش کے مطابق ہی کرایہ وصول کیا جائے۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ بلدی انتخابات میں مجلس کی شاندار کامیابی پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور دیگر مجلسی قائدین کی گلپوشی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کو وکلاء کے ایک گروپ نے بیرسٹر اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ شکرگنج کے اور بیرون اضلاع سے آئے وفود نے بھی مجلسی ارکان مقننہ اور کارپوریٹرز کی گلپوشی کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ سنگاریڈی ضلع پریشد کی جنرل باڈی کا اجلاس صدر نشین راج منی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ، ڈپٹی اسپیکر پدما دیویندر ریڈی، ڈپٹی کلیکٹر رونالڈ روس کے علاوہ ارکان مقننہ نے شرکت کی۔ وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے اپنے خطاب میں کہا کہ موسم گرما میں تمام ایم پی ٹیز اور زیڈ پی ٹیز کو مشن کاکتیہ کے تحت انجام دیے جانے والے کاموں کا جائزہ لینا چاہیے اور تالابوں کی صفائی پر بھی خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ محکمہ برقی کی جانب سے سالار جنگ سب اسٹیشن اور املی بند سب اسٹیشن میں برقی کے صیانتی کام کیے جا رہے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر کی پریس نوٹ کے مطابق 21 فروری کو صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک دارالشفا، سالار جنگ، میوزیم، پرانی حویلی، راجندر نگر، سٹی سیول کورٹ، ٹریبونل کورٹ، میرالم منڈی، علیجہ کوٹلہ، میر چوک، اعتبار چوک، پٹیل مارکیٹ، گلزار ہاؤس، سٹی کالج، قلی قطب شاہ اسٹیڈیم، موسا باولی، چیلا پورا اور پیٹلا برج کے علاقوں میں برقی سربراہی مسدود رہے گی۔ اس کے علاوہ اتوار 22 فروری کو صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک چھتری ناکہ، سری رام نگر کالونی، گولی پورا، بالا گنج اور لال دروازہ کے علاقوں میں برقی سربراہی مسدود رہے گی۔
جس کی وجہ چھتری ناکا اور فلکنما سب اسٹیشنز میں برقی کے صیانتی کام بتائے گئے ہیں۔ مدرسے دارالعلوم نعمانیہ کا 14واں جلسہ عطائے خلعت، دستار بندی و تقسیم اسناد 6 مارچ کو مکہ مسجد میں منعقد ہوگا۔ بانی مدرسہ شیخ الحفاظ ڈاکٹر حافظ شیخ محی الدین قادری شرفی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مدرسے دارالعلوم نعمانیہ کا مختصر سا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ 1978 میں قائم کیے گئے اس مدرسے سے ہزاروں طلباء نے علوم دینیہ بالخصوص عالم کورس و حفظ قرآن کریم کے شعبے سے استفادہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حفظ قرآن کریم کی اس مدرسے سے تکمیل کر کے فارغ ہونے والوں کی تعداد 6000 تک پہنچ چکی ہے۔ اس معروف مدرسے کی طرف سے قدیم روایات کے مطابق فارغین حفظ کو قلعت و دستار اور سند سے نوازا جاتا ہے۔ مدرسے کے فارغین نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرونی ممالک میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حافظ شیخ محی الدین قادری شرفی نے بتایا کہ 6 مارچ کو 9 بجے شب مکہ مسجد میں جلسے عطائے خلعت صدر مدرسے حافظ محمد محبوب علی نقشبندی کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ 28 فروری کو عظیم الشان دینی سیمینار اردو مسکن خلوت میں منعقد ہوگا۔ دونوں جلسوں کی نگرانی و سرپرستی شیخ الجامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد کریں گے۔ سیمینار و جلسے عطائے خلعت میں خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ وقف بورڈ نے درگاہ قطع صالحین پر کیے گئے غیر مجاز قبضے کے خلاف عدالت سے رجوع ہو کر اسے اپنے زیر انتظام لے لیا ہے۔ وقف بورڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر افتخار شریف نے میڈیا کو بتایا کہ اس سلسلے میں پولیس میں ایک شکایت بھی درج کروائی گئی تھی اور عدالت میں مقدمہ دائر کرنے پر معزز جج وقف بورڈ کے حق میں فیصلہ صادر کرتے ہوئے قطع صالحین کو وقف بورڈ کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطع صالحین پر حبیب مجتبیٰ العیدروس نے اپنے آپ کو نائب متولی بتاتے ہوئے قبضہ جما رکھا تھا، لیکن وقف بورڈ نے اسے اپنے قبضے میں لیتے ہوئے اس کی حقیقی انتظامی کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ رائل مشن اسکول پنجے شاہ میں ایک ہفتے طویل سائنس ایکسپو کا اختتام عمل میں آیا۔ اختتامی تقریب میں نصر بوائز ہائی اسکول کی ہما سعید نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ایک ہفتہ طویل ایکسپو میں پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے طلباء کی طرف سے تیار کیے گئے مختلف مضامین پر مبنی پروجیکٹس اور ماڈلز کی نمائش کی گئی۔ صحت سے متعلق مفید مشوروں اور احتیاطی تدابیر کے علاوہ بہتر غذا سے بھی طلباء کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہے۔ ابتدائی طبی امداد پہنچانے کے علاوہ آلودگی کے امور کا بھی پروجیکٹس میں احاطہ کیا گیا تھا۔ مختلف اسکولز کے طلباء نے اس نمائش سے استفادہ کیا۔ ہما سعید نے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کی ستائش کی اور اسکول انتظامیہ کو معلوماتی نمائش کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کی۔ نارتھ زون پولیس نے مختلف جرائم میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے بھاری مقدار میں طلائی زیورات برآمد کر لی ہیں۔ کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ضلع نظام آباد کے رہنے والے 52 سالہ اے چنا ریڈی عرف چنیا عرف راملو عرف سرینواس گور عرف شنکر کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع ورنگل کے ایک جوہری بی سمپت کمار نے اس سلسلے میں ایک شکایت درج کروائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سمپت کمار نے 11 فروری کو اپنے ڈرائیور اے پرشانت کو سکندرآباد اور حیدرآباد کے 4 جویلرز کے پاس سے طلائی زیورات ورنگل لانے کے لیے روانہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پرشانت طلائی زیورات ان چاروں کے پاس سے وصول کرنے کے بعد اپنے مینیجر کو بتایا کہ وہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا ہے، جہاں وہ اسی رات ورنگل پہنچ جائے گا، لیکن وہ ورنگل نہیں پہنچا بلکہ اس نے سکندرآباد سے ایک شراب خانے میں شراب پی کر آٹو رکشہ میں سفر کے دوران طلائی زیورات کا بیگ غائب ہونے کا بہانہ بنایا۔ کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے بتایا کہ پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج سے مشاہدہ کرنے کے بعد پرشانت کو 19 فروری کی دوپہر میں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص اب تک ایسی قسم کی
13 वारदातों में मुलविस है। उन्होंने मजीद बताया कि वो हमेशा सूट बूट में मलबूस रहता और अपने आप को अमीर जाहिर करने की कोशिश करता। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से 2 किलो 771 ग्राम के तिलाई जेवरात व बिस्किट के अलावा 2 सेलफोन भी बरामद कर लिए हैं। मुगलपुरा पुलिस ने सरक़े की वारदात के मुआम्मे को हल करते हुए 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 21 दिसंबर को मुगलपुरा वाल्टा के साकिन सैयद मेराज अपने अफरादे खानदान के साथ किसी तकरीब में गए थे और जब वो वापस लौटे तो उनके घर का कुफल टूटा हुआ था और घर से तिलाई जेवरात, मोबाइल फोन और नकद रकम का सरका कर लिया गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में तालाब कट्टे के साकिन नोमान उद्दीन और मुगलपुरे के साकिन इरफान खान को गिरफ्तार करते हुए मसरूका जेवरात बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस वारदात में बिहार का साकिन फरहान मफरूर बताया गया है। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से मसरूका जेवरात को बरामद कर लिया है। श्रीनगर कॉलोनी के एक खानगी स्कूल की बस दरख्त को टक्कर देने से स्कूल के 30 तुलबा जख्मी हो गए हैं। यह वाकया हफ्ते की सुबह पेश आया, जिसमें खानगी स्कूल बस का ब्रेक फेल होने से ड्राइवर ने एक दरख्त को टक्कर दे दी। ये भी मालूम हुआ है कि बस के फिटनेस लाइसेंस की तारीख सलाहियत खत्म हो चुकी थी और इसकी तजदीद करवाई गई थी। एलबी नगर पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लालागुड़ा पुलिस को विजयपुरी के मकान से एक शख्स की मस्कशुदा लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के दिन पड़ोसियों ने मकान से बदबू आने पर लालागुड़ा पुलिस को खबर दी, जिस पर पुलिस ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस को मकान के बैतुल खला से मकान में रहने वाले टी चिट्टी बाबू की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी है। मल्लेपल्ली में जुमे की रात शॉक ऑब्जर्वर्स की दुकान में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। आग ने कुछ ही देर में मुत्तसिल दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाकये से मुकामी अवाम में खौफ का माहौल देखा गया। किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, लेकिन 5 से 6 लाख रुपये के माली नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामे वाकये पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मिर्चल के इलाके में बाइक रेसिंग करने वाले 15 नौजवानों बशमूल एक लड़की को भी हिरासत में ले लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मिर्चल इलाके में जारी बाइक रेसिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन अफराद के पास से बाइक्स और सेलफोन जब्त कर लिए और वालिदैन को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में गांधी और उस्मानिया की तर्ज पर मजीद 4 दवाखाने किए जाएं तामीर, वजीर आला की ओहदेदारों को हिदायत। हैदराबाद को साफ, सरसब्ज और शादाब शहर में तब्दील करना होगा, हुकूमत का मकसद, केटीआर का खिताब। मजलिसी वफ्द की वाटर वर्क्स के एमडी से नुमाइंदगी, पानी के मसाइल की फौरी यकसुई का किया मुतालबा। मुंडा मार्केट में सोने के ताजिर के जेवरात लेकर फरार होने वाला सारिक गिरफ्तार, मसरूका जेवरात हुए जब्त। और मुगलपुरा वाल्टा के पास पेश आए सरक़े की वारदात का मुअम्मा है, 2 सारिक गिरफ्तार।
اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔